بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میں مخاطب ہوں ان والدین سے کہ جن کے گھر بچے موجود ہیں اور وہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں اور اچھی تربیت کریں، چونکہ ماہ مبارک رمضان وہ عظیم مہینہ ہے جس میں ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسی مہینے اپنے آپ کو جنتی بنا دیں، اسی مہینے میں ہم اتنے نیک سیرت با کردار ہو جائیں کہ رحمت پروردگار ہمیں گھیر لے، اور ہونا بھی ایسے چاہیے کہ ہمیں اس ماہ مبارک رمضان سے بہترین استفادہ کرنا چاہیے، اور ایسا استفادہ کرنا چاہیے کہ جو فقط ان 30 دنوں میں نہیں بلکہ پورے سال ہمارے دامن میں رہے، اور ہم اس لطف و کرم اور اس رحمتی استفادے کے ذریعے سے اس لطف پروردگار کے شامل حال ہوتے رہیں، اس لطف پروردگار کے اندر رہیں کہ جو لطف پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے شامل حال ہوتا ہے۔ تو میں والدین کے لیے ایک بہترین پیغام دینا چاہوں گا تاکہ اس پہ عمل کر کے اس انداز میں بھی اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، کیونکہ آپ ماہ مبارک رمضان میں اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، بالخصوص سحر، افطار اور تلاوت قرآن پاک اور نماز کا۔ اگرچہ آپ کے بچے چھوٹے ہیں، انہیں اپنے ساتھ بٹھائیے، جب نماز پڑھیں تو ان کی ساتھ جائے نماز لگائیے، اور جب آپ جائے نماز میں بیٹھیں، نماز مکمل کریں، باقاعدہ اپنے بچے کو متوجہ کریں، اس سے مصافحہ لیں، اسے کہیں کہ وہ آئے صلوات کی تلاوت کرے، وہ کہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا اسے کہیں کہ وہ آیت تطہیر کی تلاوت کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کوئی نہ کوئی قرآنی آیت اس سے تلاوت کروائے۔ اس کے بعد اسے کہیں بیٹا اپنا قاعدہ لے کے آ، اگر وہ قرآن کے کسی پارے پہ ہے بیٹا اپنا وہ پہلا پارا لے کے آؤ، اگر دوسرے تیسرے چوتھے پارے میں ہے تو بیٹا یا بیٹی قرآن لے کے۔ ضروری نہیں کہ آپ اس سے سنیں، بلکہ جب تک آپ تلاوت کریں اس وقت میں، اس ٹائم میں کم از کم 5 منٹ 10 منٹ بچہ آپ کے پاس قرآن اپنا قاعدہ اپنا پارا لے کر بیٹھا رہے۔ وہ کھیل رہا ہے اسے کھیلنے دیں، وہ توجہ سے پڑھ رہا ہے اسے پڑھنے دیں، لیکن اسے اپنے ساتھ ضرور بٹھائیے۔ حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں تو انہیں بھی اپنے ساتھ رکھیے، اگرچہ بچے وہاں کھیل رہے ہوتے ہیں یا شور کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ نے انہیں وہاں ڈانٹا تو جس جائے نماز پہ آپ بیٹھے ہیں، جہاں آپ پروردگار کی بندگی کر رہے ہیں، وہاں سے بچے بدظن ہو جائیں گے۔ انہیں اپنے ساتھ بٹھائیے، اپنی عبادت کے لیے ایک الگ وقت بھی رکھیے جو آپ کی خلوت کا وقت ہو، جو آپ کے مناجات اور دعاؤں کا وقت ہو، لیکن اپنے بچوں کو اپنی عبادات میں ضرور شامل کیجیے۔ آپ وہ عبادات قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے ہوں، وہ عبادات جو ہے وہ زیارت عاشور کے اعتبار سے ہوں، وہ دعائے توسل کے اعتبار سے ہوں، وہ دعائے امام زمانہ کے اعتبار سے ہوں، کسی بھی اعتبار سے ہوں۔ جب نماز کا اختتام ہو تو بچوں سے فاتحہ ضرور پڑھوائیں، جب سحری کے سفرے پہ ہیں، افطاری کے سفرے پہ ہیں، بچوں سے فاتحہ ضرور پڑھوائیں، بچوں سے کوشش کریں دعا منگوائیں، نہیں تو فاتحہ کم از کم ضرور کیجیے۔ یہ بہترین وقت ہے ماہ مبارک رمضان، جس میں وقت بھی ہے، اسباب بھی ہیں، اہتمام بھی ہے، تو پھر ہم اپنے بچوں کی کیوں نہ تربیت کریں۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔